اپنی مائیں بہنیں لائیں ادھر، اور آپ خود آ کے دیکھیں، اور یہ کیوں لوگوں کے درمیان آپ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ لعنت بہت سے آنی ہے، لعنت چلے جاتی ہے خود بخود۔ السلام علیکم ناظرین، دس از تنزیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ وتھ تنزیل۔ اس وقت میں موجود ہوں امام بارگاہ شاہ کاظمین میں، جو کہ جوڑے پل میں ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظم ممبر نشیب آصف حیدری صاحب۔ ناظرین، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں تاکہ ہم حقائق کو پہچان سکیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی غلط باتیں اور غلط عقائد پھیلائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مسکنسیپٹس ہو جاتے ہیں۔ تو آج انہی سوالوں کو جاننے کے لیے، حقائق کو پہچاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نشیب آصف حیدری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نشیب بھائی، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ میں اور عزادار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ شیعہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ماننے والا۔ کہ در حقیقت ان کے پیچھے ریالٹی یہ ہے کہ وہ اہل بیت اور مولا امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شیعان علی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ عزادار کی بات کریں، اسی محبت کو جب ان کے ایام عزا آتے ہیں، جیسے کہ اب یہ محرم چل رہا ہے، ان میں مصائب جو ظلم و ستم اہل بیت پہ ہوئے، اس کا غم منانا، اس میں ماتم اور گریہ کرنا، یہ اس میں اپنے یہ محبت میں شامل کر کے عزادار کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ ماتم کرنا عبادت کے زمرے میں لیتے ہیں آپ پھر؟ جی بالکل۔ کربلا کی مٹی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو سرکار رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے، تو سارے جو جناب پاک بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی جو بیٹی تھی، وہ کہنے لگی کہ بابا جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خدا نے واضح کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس میں میرے نواسہ حسین علیہ السلام نے 10 محرم 61 ہجری کو قتل ہونا ہے، اور اس مٹی میں خون شامل ہو جائے گا۔ اس مٹی کو دیکھ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں، 14 امام ہیں، تو کیا انہوں نے بھی اس طرح سے گریہ اور ماتم کیا؟ جی بالکل۔ حضرت امام علی زین العابدین جو مولا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ ان کو نکال کر، ان کے بیٹے جو مولا امام حسین کے پوتے ہیں جناب سرکار محمد باقر علیہ السلام، وہ 5ویں امام ہیں، ان کو نکال کر یہ بچ گئے کربلا کی جنگ میں، یہ بچ گئے۔ بیت کی خواتین کو، مستورات کو قیدی بنا کر، رسیوں میں باندھ کر، برہنہ سر ان کے رسیوں میں باندھ کر قید کر کر شام کی طرف لے گئے۔ 40 سال مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام روئے ہیں۔ اور مولا کا ایک صحابی تھا ابو منظر، وہ کہتا تھا کہ مولا آپ سارا دن روتے رہتے ہیں، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ تو سرکار امام علی زین العابدین نے کہا کہ ابو منظر، مجھے شام نہیں بھولتا، وقت کی حجت روئے اور گریہ کرے، اس کا مطلب آپ کا جو امام کرے ہم اس کے عمل میں ان کے پیرا۔ نشیب بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اتنی واہیات باتیں ہیں کہ جو بہت ہی بیس لیس ہیں، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ان باتوں کا۔ سوال آپ میرا سمجھ گئے ہوں گے کہ شام غریباں کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جو ممتاز دانشور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جن کا جو تاریخ شناس لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ شناس لوگ نہیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ شام غریباں کے شیعوں کے ہاں ایسی ناجائز باتیں ہوتی ہیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنی مائیں بہنیں لائیں ادھر، اور آپ خود آ کے دیکھیں، اور یہ کیوں لوگوں کے درمیان آپ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اگلا سوال بڑا ہی کوئی کرسپی قسم کا کوشچن ہے جو مجھے میرے ان باکس میں میسیجز بھی آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کا جو ہے نا وہ مطلب ایک سن کے اور مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ کیا شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا؟ اور بعد میں پھر ان کو بی بی نے بد دعا دی تھی کہ تم لوگ اب ساری زندگی روتے پیٹتے ہی رہو گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ تنزیل بھائی، مجھے تو اس بات کی کوئی نہ سر نظر آ رہا اور نہ پاؤں نظر آ رہا کہ خود ہی مارا اور خود ہی یہ روتے ہیں۔ گھر میں اگر اپنے باپ کا جنازہ پڑا ہو، اپنے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور تم آہو بکا کر رہے ہو، تو آس پاس کے لوگ کیا کریں گے؟ خود ہی مارا اور خود ہی رو رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ غلط بات ہے۔ ایسا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی میں تو لعنت بھیجتا ہوں
امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بہت سے آنی ہے، لعنت چلے جاتی ہے خود بخود، لعنت بہت سے آنی ہے، جس کے جو جس طرف جو قاتل ہوگا اس کی طرف لعنت چلے جائے گی۔ اور ہم تو اپنے ہر وقت ہمارے تو ورد ہماری تسبیح یہی ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت، اب جو ہوگا اس پہ لعنت چلے جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو علم ہیں، یہ جھنڈے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ طرح کی جو مطلب یہ برآمدگیاں اور زلجنا، مطلب عام لفظ میں جو ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ گھوڑا، اور یہ آپ کے ہاں جو ہے وہ اس کو زلجنا کہتے ہیں، یہ ساری شبیہات، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 10 محرم کربلا کا میدان تھا، جو امام حسین علیہ السلام کی سواری تھی جس کا نام مرتجز تھا، کہ جب امام حسین علیہ السلام کو 9 لاکھ کے لشکر نے گھیرا، امام حسین علیہ السلام کے گرد گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، گھومنے لگا، اور اس نے وفا کی حد پار کر دی۔ وہ آخری الفاظ جو یہ مرتجز کے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ مولا میری پشت پہ سوار ہو، میں آپ کو واپس مدینہ کی طرف آپ کے نانا محمد کے روضے پہ لے جاتا ہوں۔ تو آج جو ہم زلجنا جو شبیہات بناتے ہیں، یہ ان کی زیارات ہم بنا کر، ان کی شبیہ کو بنا کر ہم اپنی منتیں، اپنی دعائیں، ہمارے نزدیک منتیں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ابھی محرم سفر گزرے گا تو ربیع الاول کا میلاد کا مہینہ آئے گا، اور آپ ہر مسلمان، ہر سنی بھائی کے یہ سینے پہ ایک نشان دیکھیں گے، وہ نشان یہ ہوگا کہ وہ میں جب پوچھوں گا یہ بھائی یہ کیا چیز ہے، وہ کہے گا یہ نالین پاک کی شبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ آقا کی نالین نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ یہ شبیہ ہے، وہ اصل نالین نہیں ہے لیکن شبیہ ہے۔ یہ بھی جو اصل یہ زیارات جو یہ شبیہ ہیں، ہم ان کی شبیہ بناتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کر کے گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ جی، تو ناظرین میرے ساتھ موجود تھے نشیب آصف حیدری صاحب، جن سے میں نے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے اور ان سارے حقائق کو جاننے کی کوشش کی جو ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں اور غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اہل بیت کو، آل محمد کو اس حال تک پہنچایا، اللہ کی ان پر لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت، اور تمام ملائکہ اور فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تنزیل احمد کو بھی دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔